براہ راست مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اس وقت یہ براہ راست مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار میڈیا کو بریف کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ پلیز لائک کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر ٹوڈے۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور بیسیکلی ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی سے منسلک معاملات کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پلوامہ واقعے کے بعد 26 فروری 2019 کو ہندوستان نے تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف جارحیت کی، جس میں نہ صرف انہیں منہ کی کھانی پڑی بلکہ انہوں نے پوری دنیا میں ہزیمت اٹھائی۔ افواج پاکستان کے چوکنا اور بروقت رسپانس نے دشمن کے عزائم کو ناکام بنا دیا۔ دشمن کے جہاز جو بارود پاکستان کے عوام پر گرانے آئے تھے، ہمارے شاہینوں کو دیکھتے ہی بدحواسی میں خالی پہاڑوں پر پھینک کر چلے گئے۔ اس کے جواب میں افواج پاکستان نے قوم کے عزم و حمیت کے عین مطابق دشمن کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے میں پاکستان کی تمام سول اور ملٹری قیادت یکجا تھی۔ پاکستان نے اعلانیہ ہندوستان کو دن کی روشنی میں جواب دیا۔ ہم نے نہ صرف بھرپور جواب دیا بلکہ دشمن کے 2 جنگی جہاز بھی مار گرائے۔ ونگ کمانڈر ابھینندن کو گرفتار کر لیا گیا اور دشمن اس ساری کارروائی کے دوران اتنا خوفزدہ ہوا کہ بدحواسی اور پینک میں اپنے ہی ہیلی کاپٹر اور جوانوں کو مار گرایا۔ اللہ کی نصرت سے ہمیں ہندوستان کے خلاف واضح فتح نصیب ہوئی۔ اس کامیابی سے نہ صرف ہندوستان کی کھوکھلی قوت کی کلئی دنیا کے سامنے کھلی بلکہ پوری پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہوا اور مسلح افواج سرخرو ہوئیں۔ پاکستان کی فتح کو نہ صرف دنیا میں تسلیم کیا گیا بلکہ خود ہندوستان کی قیادت نے اس شکست کا جواز رافیل طیاروں کی عدم دستیابی پر ڈال دیا۔ حکومت پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر امن کو ایک اور موقع دیتے ہوئے بھارتی جنگی قیدی ونگ کمانڈر ابھینندن کو بھی رہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس ذمہ دارانہ فیصلے کو جو کہ جنیوا کنونشن کے تحت تھا، پوری دنیا نے سراہا۔ میں یہاں ایک مرتبہ پھر تاریخ کی درستگی کے لیے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے پہلے اپنی کیپیبلٹی اور ریزالو کا مظاہرہ کیا اور یہ فیصلہ تمام جنگی آپشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کیا گیا۔ پاکستان کی قیادت اور افواج پاکستان ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ We gave them a bloody nose and it is still hurting۔ ہندوستانی جنگی قیادت ونگ کمانڈر ابھینندن کی رہائی اور ایک ذمہ دار ریاست کے میچور رسپانس کے علاوہ کسی اور چیز سے جوڑنا انتہائی افسوسناک اور گمراہ کن ہے۔ یہ دراصل پاکستانی قوم کی ہندوستان پر واضح برتری اور فتح کو متنازع بنانے کے مترادف ہے اور یہ چیز میرے خیال میں کسی بھی پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں۔ ایسی منفی بیانی کی براہ راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کا دشمن انفارمیشن ڈومین میں بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس کی جھلک آج آپ سب انڈین میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہی بیانیہ ہندوستان کی شکست اور ہزیمت کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں جب دشمن قوتیں پاکستان پر ہائبرڈ وار
مسلط کر چکی ہیں، ہم سب کو انتہائی ذمہ داری سے آگے بڑھنا ہوگا۔ افواج پاکستان خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں اور اندرونی اور بیرونی خطرات سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں۔ قوم کی مدد سے پاکستان کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنائیں گے اور کسی بھی جارحیت کا انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ کو بتائیں راولپنڈی میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن نے رات کی تاریکی میں بدحواسی میں ہمارے پہاڑوں پر بم گرائے، جس کا ہم نے بھرپور جواب دیا۔ آج کی اس نیوز کانفرنس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جس سے متعلق انہوں نے بات کی اور اس وقت وہ سوالات کے جواب دے رہے ہیں۔ میں جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ صرف سنگل پوائنٹ ایجنڈے پہ یہ پریس کانفرنس تھی، بٹ سنس آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں اس بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ مسلح افواج ایک منظم ادارہ ہے اور مسلح افواج کی قیادت اور رینک اینڈ فائل کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ مسلح افواج کی لیڈرشپ اور رینک اینڈ فائل میں کسی قسم کا ڈفرینس نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ اکائی ہے اور اکائی رہے گی انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ راولپنڈی میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ اس نیوز کانفرنس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، اسی سے متعلق بات کریں گے۔ تجزیہ نگار امتیاز گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ امتیاز گل صاحب، بالکل یہ جو بیان کل کے روز آیا تھا بالکل ناقابل قبول تھا، تمام ہی حلقوں کی جانب سے مذمت بھی کی گئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی یہ رد عمل آنا بنتا تھا۔ جی بلا شبہ اس میں تو میرا خیال ہے پاکستان بھر میں جتنے بھی ویل میننگ لوگ ہیں، محب وطن لوگ ہیں، ان کو اس بات پہ انتہائی افسوس ہوا جس انداز میں قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر نے وزیر خارجہ کے بیان کو آؤٹ آف کانٹیکس یعنی سیاق و سباق سے ہٹ کے بظاہر بیان کیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک انتہائی منفی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ ایک ایسی صورتحال کی غمازی کرتا ہے کہ جہاں پہ سیاستدان اپنے ذاتی مسائل، ذاتی شکایات کو قومی امور پر ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی ان کو اگر فوج سے یا عمران خان سے، وزیر اعظم سے کوئی شکایات ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس نوعیت کی باتیں کرے جس سے عوام گمراہ ہوں۔ اول تو اس طرح ہوا ہی نہیں ہوگا جس طرح ایاز صادق صاحب نے کہا ہے، لیکن جو کچھ اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ یقیناً اگر مکمل طور پہ غلط جھوٹ نہیں ہے تو اس میں انہوں نے یقیناً بڑا ایک ڈسٹارٹ کر کے، توڑ مروڑ کے کسی چیز کو ایٹریبیوٹ کیا ہے وزیر خارجہ سے، اور جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ بالکل امتیاز گل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ایوان کے اندر باہر آپسی سیاسی بحث کے اندر لڑائی میں قومی سلامتی کے معاملات کو لانا کتنا خطرناک ہے؟ یہ سلسلہ تھم جانا چاہیے۔ دیکھیے، یہ تو جو یہ معاملات اٹھا رہے ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ ان لوگوں کی وجہ سے، ان کے بیانات کی وجہ سے اس وقت بھارتی ذرائع ابلاغ میں ایک جشن کا سماں ہے۔ جب سے کوئٹہ اور کراچی کے جلسے ہوئے ہیں اس کے بعد سے بھارتی میڈیا نے مسلسل پاکستان پہ توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ اس کے بعد پیرس میں فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس سے پہلے، اس کے دوران اور اس کے بعد بھی مسلسل بھارتی ذرائع ابلاغ کے ٹی وی چینلز پہ، اخبارات میں پاکستان کے حوالے سے منفی خبریں گردش کر رہی تھیں۔ اب گزشتہ روز سردار ایاز صادق صاحب نے یہ انتہائی متنازع اور قابل مذمت بیان دے کے اب مزید ایمونیشن فراہم کر دیا ہے بھارتی ذرائع ابلاغ کو، اور اس کی ظاہر ہے بالکل ایک وضاحت بنتی تھی مسلح افواج کی طرف سے، بلکہ خود وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے بھی اس حوالے سے ایک وضاحت بنتی تھی کہ کس طرح کچھ سیاستدان اپنے ذاتی معاملات کو بالائے طاق رکھ رہے ہیں اور قومی ایشوز کو وہ پس پش ڈال رہے ہیں، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ